اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل سردیوں کے موسم میں جن حضرات کا مثانہ کمزور ہوتا ہے تو ان کا پیشاب بھی کنٹرول نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس مریض آتے ہیں، وہ شکایت کرتے ہیں کہ حکیم صاحب ابھی دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ پیشاب کرنے کے لیے واش روم وغیرہ جائیں تو ہمارا پیشاب خطا ہو جاتا ہے۔ بیچارے اس عمر میں یعنی جوان ہوں یا بوڑھے ہوں یا بچے بھی ہوں تو کتنی شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے کہ گھر والوں کے سامنے یا دوستوں کے سامنے یا عام حالات میں ان کا پیشاب خطا ہو جائے تو دیکھنے والے بندے ان کو عجیب عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کا نسخہ عام کیا جائے، اس کا نسخہ آپ لوگوں تک پہنچایا جائے، تاکہ خدا نہ خواستہ آپ میرے بہن اور بھائیوں میں سے کسی کو اگر یہ مسئلہ ہو تو وہ یہ نسخہ استعمال کرے اور میرے لیے دعاؤں کا ایک دروازہ نیا کھل جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس میں پہلے میں تھوڑی سی یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ایسا ہوتا کیوں ہے۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ مثال کے طور پہ مثانہ کمزور ہو جاتا ہے، یعنی مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے، مثانے کے پٹھے جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے، میں اس پہ بحث نہیں کرتا۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ مثانے میں گرمی زیادہ بڑھ جائے۔ تو مثانے میں گرمی جب زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس کی ایک خاص نشانی ہوتی ہے کہ پیشاب تھوڑا تھوڑا سا اور بار بار آتا ہے اور جلن وغیرہ کے ساتھ آتا ہے۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر مثانے کو سردی لگ جائے، مثانے کے پٹھے سردی کی وجہ سے متاثر ہو جائیں تو وہ بھی اپنا کام چھوڑ جاتے ہیں۔ تھوڑا سا بھی پیشاب آتا ہے تو وہ بندہ سمجھتا ہے کہ بہت زیادہ پیشاب آ رہا ہے اور وہ ابھی پروگرام بنا رہا ہوتا ہے کہ واش روم جایا جائے تو پیشاب اس کے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے۔ یا پھر یہ ہوتا ہے بار بار لیٹرین میں جاتا ہے، پیشاب آتا ہے، اس میں کھل کر پیشاب آنا بھی ہوتا ہے، اس میں تھوڑا تھوڑا سا پیشاب بھی آنا ہوتا ہے۔ ان سب کے لیے آج جو نسخہ میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوا ہوں، میں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں وہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ تو آپ کاغذ اور پنسل سنبھال لیں اور یہ نسخہ لکھیں۔ یہ نسخہ صرف پیشاب کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ جن حضرات کا کوئی یہ شکایت ہے کہ ان کا حافظہ بڑا کمزور ہو گیا ہے، تھوڑا سا کام کرنے سے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، اعصابی نظام اس کا کمزور ہے، یعنی پٹھے وغیرہ جو ہیں یہ گردن وغیرہ کے یا دوسرے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، ان سب کے لیے یہ ایک خوبصورت ترین نسخہ ہے۔ دماغ کی کمزوری تھوڑا سا بولنے سے، تھوڑی سی باتیں کرنے سے، تھوڑا سا کام کرنے سے، یا خاص طور پہ ایسا کام جس میں نظر بھی ملوث ہو اور دماغ بھی ملوث ہو، یعنی لکھنے پڑھنے کا کام، کمپیوٹر کا کام، ایسا کوئی بھی کام جس میں آپ کا دماغ اور نظر مصروف ہو جائیں، اس سے دماغ کا فوری طور پہ تھک جانا، دماغ میں درد شروع ہو جانا، چڑچڑاہٹ، اکتاہٹ پیدا ہو جانا، ان سب کے لیے یہ ایک بہت خوبصورت نسخہ ہے۔ آپ بنائیں، آپ میرے لیے دعائیں کریں، میں انشاءاللہ آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ نسخہ نوٹ فرما لیجئے: مغز بادام، تیل سفید، تیل سیاہ، کلونجی، پھول مکھانا، کندر۔ یہ ساری چیزیں ہم وزن لے کے ان کو باریک کر کے رکھیں۔ اگر کوئی شوگر کا پیشنٹ نہیں ہے وہ اس میں چینی بھی ملا سکتا ہے۔ اگر کوئی خدا نخواستہ شوگر کا پیشنٹ ہے تو وہ اس میں قطعاً چینی نہ ملائے۔ اس کا ایک چھوٹا چمچ صبح اور ایک چھوٹا چمچ شام، کھانے سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے دودھ کے ساتھ کھائیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے اللہ پاک کی ان عنایات میں، ان جڑی بوٹیوں میں کیا کیا فوائد ہیں اور کیسے کیسے تحفے اللہ پاک نے ہمیں عطا کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں لوٹ کر قدرت کی طرف آنا چاہیے تاکہ قدرت کی مہربانیوں سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اللہ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے اور خوشیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔